اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعملون وانتم تعلمون صلوات بھیجے محمد آل محمد عزاداران حسین نشر مجالس کی پہلی مجلس ہے یہاں کی آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے خاص طور پہ جو سال گزشتہ ہمارے درمیان تھے اب نہیں ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے یاد کرتے ہوئے اور شہدائے ملت جعفریہ اس میں بھی 2-3 نام لینا اپنے اوپر میں فریضہ سمجھتا ہوں. ایک شہید مبارک کاظمی صاحب، ایک شہید علی اکبر کمیلی اور بہت سارے افراد. بہرحال یہ کیونکہ ان کی نسبت علماء کرام سے ہے، قوم کے لیے خدمات ہیں، لہٰذا ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے اب پہلی مجلس کا ہم اپنی پہلی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. تعارف تھوڑا سا کرا دیتے ہیں تمہیدی مجلس، لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں جو ضروری ہوتی ہیں آپ کے گوش گزار کرنا. کہ پہلی گزارش تو یہ کہ محرم آ گیا، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ گیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے. 365 دن ہمارے عزاداری میں گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے؟ وہ کسی بھی مسئلے میں گزر رہے ہیں، عزاداری میں تو گزر رہے ہیں نا. تو یہ کتنی بڑی کامیابی اور فتح آپ کی ہے کہ جس کام کو روکنا چاہ رہے تھے وہی 365 دن کر رہے ہیں آپ. تو کامیابی ہے نا، یہ فتح ہے ہماری. 365 دن عزاداری میں گزر رہے، چاہے اپنے عزیزوں کو لاشیں اٹھا کے سویم کر رہے ہو، چیلم کر رہے ہو، مجلس حسینی کی کرتے ہیں. تو یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس کام کو تم روک رہے ہو اور جس طریقے سے روک رہے ہو اسی طریقے سے تو عزاداری پھیلتی ہے. بھائی اسی طریقے سے عزاداری پھیلتی ہے. کون ان احمقوں کو سمجھائے کہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا وہ کم نہیں کرتا، وہ عزاداری کو پھیلاتا چلا جاتا ہے، پوری دنیا میں پھیلاتا چلا جاتا ہے. خیر یہ تو پہلی بات تھی کہ اطمینان رکھیں. ہمیشہ کے جملے کچھ بھی ہو جائے، آپ رہیں یا نہ رہیں، میں رہوں یا نہ رہوں، ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں. ہماری ذمہ داری یہ کوئی اگر ہے تو یہ اپنا خواب و خیال کی دنیا میں کہ سمجھے کہ میری وجہ سے ہے تو اس کی وجہ کسی کی وجہ سے نہیں. یہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور حسین جانے، ختم ہوگی بات. ہم تو ڈیوٹی کر رہے ہیں بھائی اپنی آپ، اور ہم اب کیا جتنا ثواب لے سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں. باقی بے فکر رہیے، کوئی ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی نہیں کیا کر لیا اب تک، کیا کر لیا، آگے کیا کر لیں گے. اب تو خود ہی دم دباتے بھاگتے پھر رہے. آپ کو اکیلا کرنا چاہتا تھا یہ دشمن دین کہوں گا میں، کیونکہ اب تو سب کو معلوم ہو گیا نا کہ یہ دشمن دین ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ شیعوں کے دشمن ہیں، یہ اہل سنت کے دشمن ہیں. آپ تو پوری دنیا کے سامنے عراق میں، شام میں اب تو اہل سنت بھائی لڑ رہے ہیں نا ان سے، آپ تو پیچھے ہیں. عراق میں وہ لڑ رہے ہیں، کرد لڑ رہے ہیں، اہل سنت لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ. دیکھیے یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ آپ کی قربانیوں نے 33 سال میں، جو دشمن یہ چاہتا تھا کہ آپ کو علیحدہ کر دے، آپ کو آئسولیٹ کر دے، اور بڑا غرور کا تکبر کا جملہ کہا تھا کہ ایسا کر دیں گے کہ کوئی اسے ہاتھ ملانے کے کبھی روادار نہیں ہوگا. ایسے ہی کہا تھا نا ایک دشمن دین نے. آج دیکھ لو کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے اور تمہارے ساتھ کتنے کھڑے. پوری دنیا میں کون ہے جو تم سے جان چھڑا رہا ہے. اب تو تمہارے سب سے بڑے ابا
جو بیٹھے ہیں جنہوں نے تمہیں مال خرچ کر کے بنایا تو وہ بھی فتوے دے رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، خبردار یہ کافر ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ تو اب دیکھ لو، جس نے مال لگایا تھا، جس نے خرچ کیا تھا، ان کو بھی پتہ چل گیا، تو کون اکیلا کھڑا ہے؟ کوئی تم سے اپنی نسبت دینے کو تیار نہیں، کتنا ہی زور لگا لو، آج کے بعد پوری دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں ہر ملک میں حسین کا ذکر ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو بھی کر لو بھائی، بات یہ کہ سب کے سامنے ذکر ہوگا، ہو رہا ہے، اور جب ذکر ہوگا تو اللہ نے ذکر کرنے والے بھی پیدا کر رکھے۔ تو یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمیں اس ذکر کے لیے اللہ نے رکھا، آپ کو اس ذکر کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو ایک امپیکٹ، ایک رزلٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا اس 33 سال کا۔ شاید کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی ہو بات، لیکن جب اس آپ زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں، یہ تو کامیابی ہی کامیابی ہے بھائی، اور یہ کامیابی اس خون شہداء کے بدلے میں ہے جس کو دینے سے ہم نے دریغ نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کوئی گھبرانے کی ضرورت، اب تو وہ اکیلے ہیں، وہ تنہا ہیں، پوری دنیا ان سے بیزاری کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے، مگر حسین سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا ہے۔ حسین سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا ہے۔ دوسری بات انتظامات سے متعلق، پھر موضوع پہ آئیں گے۔ یہ تو پیغام کہ بابا کچھ بھی ہو جائے، عزاداری ہونی ہے، آپ ہو نہ ہو، میں ہوں نہ ہو، لہذا یہ تو اپنے ذہنوں سے خدشات بالکل دور کر دیا کیجیے پہلی محرم کے آتے ہوئے اب کیا ہونا ہے، اب یہ میدان ہے، کربلا ہے اور ہم ہیں، ختم۔ اب دنیا کچھ بھی کر لو، بارہا کر کے دیکھا یا نہیں دیکھا بھائی آپ مجھے بتائیے، 33-34 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ کبھی کوئی فرق پڑا؟ کوئی آنچ آئی؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بے فکر رہیں آپ۔ کیوں؟ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ اور حسین کا معاملہ ہے، آپ کا میرا معاملہ ہے ہی نہیں۔ میں نہیں ہوں گا دوسرا آ جائے گا، آپ نہیں ہوں گے دوسرے آ جائیں گے، بھائی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ دوسری بات انتظامات سے متعلق، تحمل، تدبر، بردباری، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ ممکن ہے کہ کہیں کوشش کی جائے کہ ایسا کچھ کر دیا جائے کہ ڈسٹرب ہو جائے، سب پراگندہ ہو جائے، منتشر ہو جائے، ہنگامہ رائے، کہ کچھ بھی ہو جائے، اپنے ڈسپلن کو خراب نہیں کرنا ہے، نظم و ضبط کو خراب نہیں کرنا۔ یہ جو اسکاؤٹس کے بچے کھڑے ہیں، ہر سال آپ کو یاد دلاتا ہوں، پھر یاد دلا رہا ہوں کہ ان کی بھی بات آپ کو ماننی ہے، چاہے آپ کو تھوڑا سا پیدل زیادہ چلنا پڑ جائے، کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے، کہاں نہیں کھڑی کرنی ہے۔ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے نوکر نہیں ہیں، یہ فرش عزا کے نوکر ہیں، اور آپ کی نوکری بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ عزاداران حسین ہیں۔ وہ آپ کی نوکری کر رہے ہیں نا، اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ عزاداران حسین ہیں، لہٰذا ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا کسی کو حق نہیں حاصل۔ وہ انتظامات کے لیے کھڑے، ٹریفک پولیس والے ہوں، انتظامات کی حد تک، رینجرز کے سپاہیوں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب سے انتظامات کے سلسلے میں تعاون کرنا مجھ پر اور آپ پر لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ ڈسپلن جو ہے وہ برقرار رہے۔ باقی باتیں ہم خود نپٹ لیں گے، لیکن انتظامات کے مسئلے میں پورا بھرپور تعاون آپ کو کرنا ہے، سب سے کرنا ہے، کیونکہ عزاداری ہمیں کرنی ہے 2 مہینے 8 دن کرنی ہے، ایک دن تھوڑی۔ یہ دشمنان اسلام کے سینے پہ 2 مہینے 8 دن مونگ ڈلنا ہے نا، مونگ ڈلنا۔ میں اسی لیے بار بار دشمنان اسلام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اسلام دشمنوں ہی نے یہ سازش کی تھی کہ حسین کو بھی تقسیم کر دو، رسول کو بھی تقسیم کر دو، ربیع الاول والا رسول کسی اور کے لیے ہو جائے، محرم والا حسین کسی اور کے لیے ہو جائے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ نانا اور نواسے کا رشتہ کیا ہے۔ کتنا ہی الگ کرنا چاہو گے، یہ الگ ہونے والے نہیں ہیں، ہمیں سب کچھ کرنا ہے۔ لہٰذا انتظامات کے مسئلے میں پورا تعاون انتظامیہ کے ساتھ، چاہے وہ امام بارگاہ کی اسکاؤٹس ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، ٹریفک کانسٹیبل ہوں، رینجرز کے سپاہی ہوں، اس میں بھرپور تعاون۔ اور اسی طرح میرے ان اداروں سے بھی اپیل ہے کہ عزاداران حسین ہیں، آپ کی بھی عزت نفس ہے، ان کی بھی عزت نفس ہے، ان سے بھی کوئی بدتمیزی سے پیش آنے کی کوشش نہ کرے، ان کی بھی ایک عزت نفس ہے، آپ کی بھی۔ آپ کے لیے بھی میں نے اعلان کر دیا، اور ان کے لیے بھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کی بھی عزت نفس کا خیال کیجئے گا، ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ خدا نے چاہا سب خیر ہوگی،
تمام مومنین کی، مسلمین کی اور اس ملک اور اس شہر کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ ایک جملہ اور مختصر سا عرض کرتے چلا جاؤں کہ جیسے ہی پہلی محرم آئی ہے، واٹر بورڈ نے IRC میں پورا محرم کا اہتمام یعنی منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے، پانی بند ہے۔ اس IRC میں وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، اور یہ باتیں کئی دنوں تک سے پہنچائی جاتی رہی، مگر وہ بہت بڑے مومن ہیں، انہوں نے چاہا کہ نہیں، کربلا میں پانی بند تھا لہذا یہاں بھی پانی بند کر دو تاکہ ماحول ذرا کربلا جیسا بن جائے۔ تو میرے بھائی، کربلا میں پانی بند کرنے والے کوئی اور تھے، آپ ہمارے بھائی ہو، ہم نہیں چاہتے آپ کو وہ لقب پڑ جائے، لہذا کل تک یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، اور یہ مسئلے پہلے پہنچا دیے گئے تھے، پھر یہ کیوں خواہ تماشا بازی ہو رہی ہے کہ یہاں پانی جو ہے نہیں ہے، نمازیوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا امید ہے کہ یہ بات پہنچ جائے گی اور پہنچانے والے پہنچا دیں گے، کل تک یہ صبح مسئلہ حل ہو جائے تاکہ ہم مجلس پڑھیں گے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کو دعا بھی دیں گے میرے بھائی۔ ابھی ہم نے کوئی لقب نہیں دیا، 3 دن پورے ہو گئے تو لقب مل جائے گا پھر۔ صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔ وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ کی 42 میں آیت۔ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق کو باطل کا لبادہ نہ اوڑھاؤ، باطل کا لباس نہ اوڑھاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے ہو نہ چھپاؤ، حق کو چھپاتے ہو، حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے، تمہارے علم میں ہے کہ حق کیا ہے۔ کیا ہے یہ حق جس کے لیے قرآن مجید نے مختلف طبقات کو جو حقیقت جانتے ہیں پھر بھی اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ جتنے بھی گروہ ہوں ان سب کو خطاب کیا، جو یہ کام کرتا ہے، وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کا لبادہ نہ اڑاؤ، باطل کا لباس نہ اڑاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپا لیتے ہو، باطل کو حق بنا کے پیش کر دیتے ہو، جتنے گروہ ہو سب باطل کو حق بنا کے آگے پیش کر دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ قرآن سے اتنا نہ لو جتنا تمہارا مطلب نکلتا ہو، قرآن سے پورے توجہ رکھیے گا، تمہید بنیاد صحیح تو یہ بلڈنگ بالکل صحیح جائے گی انشاءاللہ، 9 دن تک 10 دن تک یہ بنیاد ڈال رہا ہوں۔ اپنے مطلب کے لیے اتنا قرآن نہ لو جس سے تمہارا مطلب نکل سکے، اور پھر دنیا کو بے وقوف بناؤ کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ یہ دعویٰ تو اس وقت کرو کہ جب پورا کا پورا قرآن پہ عمل کرتے ہو، ایک حکم کو لے لیا جائے، اپنے مطلب کا جو حکم ہے اس کو لے لیا جائے، باقی قرآن کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا دین میں۔ دین میں تو یہ ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اگر سارا کا سارا عمل کرتے ہو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں، اپنے مطالب کے لیے کچھ قرآن کو لے لیا جائے، کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو تم حق کیا ہے، پھر بھی حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو، حق کو باطل بناتے ہو، باطل کو حق بناتے ہو، اور صبح شام یہ کارروائی، یہ کاروبار، یہ دھندا کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، تمہارے علم میں ہے کہ حق کیا ہے۔ پس یہ حق کیا ہے، یہی موضوع ہے، کیونکہ چرچا بہت ہے حق کا، چاروں طرف چرچا ہے حق کا، یہ بھی حق، وہ بھی حق، تو بھی حق، میں بھی حق، سارے حق، یہاں سے لے کے لبنان اور شام، عراق، یمن، لبنان تک چلے جائیے، سب حق، یہ بھی حق، وہ بھی حق، سارے حق۔ حق ہے کیا؟ کوئی معیار ہے، کوئی پیمانہ ہے؟ حق کا مفہوم کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ یہی عنوان ہے انشاءاللہ ان 9 مجالس کے لیے۔ معیار اور میزان پر تو ہم بات کر چکے 3-4 سال پہلے، اب حق، خود حق کیا ہے؟ 4 مرحلے ہیں حق کے۔ آج میں نے عرض کیا کہ تمہیدی مجلس ہے، گراؤنڈ یعنی مقدمہ بن جائے انشاءاللہ پھر بعد میں آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ 4 مرحلے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہی سوال کہ حق ہے کیا، کسے کہتے ہیں حق، کون سی چیز حق ہے؟ بھئی دیکھیے، حق یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا، برا کام ہے نا،
مگر حق تو ہے، حقیقت ہے نا، حقیقت حق سے ہی بنی ہے، واقعہ تو حق ہے نا، کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو واقعہ تو حق ہے نا، کہ واقعہ تو ہوا بھائی، حقیقت تو بھی ہاں بھائی یہ پیش آیا، کیا یہ حق ہے؟ کہا نہیں، یہ تو واقعیت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ واقعیت۔ حق ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، یہ واقعیت ہے، جو واقعہ پیش آیا ہے یہ اس کی حقیقت ہے کہ ہاں یہ واقعہ ایسے پیش آیا، یہ صحیح ہوا یا غلط یہ بات کی بات ہے، حق ہے یا نہیں وہ الگ بات، لیکن واقعہ اپنی جگہ پیش آ گیا، اسے کہتے ہیں واقعیت، یہ ہے واقعی۔ خوب، پہلا سوال کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ تشخیص حق۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے معرفت حق میں؟ دوسرا مرحلہ ہے تشخیص راہ حق۔ یہ تو معلوم ہے انسان کو کہ اللہ ایک ہے، لیکن راہ حق نہیں معلوم، کیسے کس راستے سے اللہ تک جاؤں یہ نہیں معلوم ہے۔ وہی تو معلوم ہے کہ یہ حق ہے، لیکن حق کے راستے کو نہیں جانتا، راہ حق کو نہیں پہچانتا۔ تو پہلا مرحلہ ہے حق، دوسرا مرحلہ ہے راہ حق، کہ اس راہ حق کو پہچانے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ سلیقہ، وہ طریقہ، یا وہ تحریک، یا وہ نہضت، یا وہ حرکت جس کے ذریعے سے اس راہ حق پر چلا جائے۔ پہلا مرحلہ حق کیا ہے؟ حق تک جانے کا راستہ بھی فرض کیجئے کہ معلوم ہو گیا، لیکن کیسے چلا جائے، کون سا سلیقہ، کون سا طریقہ وہ ہے جو اس راہ پر چلنے کے لیے درکار ہے، جو اس راہ پر چلنے کے لیے، راہ حق کے بھی بہت سے دعوے دار ہیں نا، تو اس راہ حق پر چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس راہ حق پر چلنے کا سلیقہ کیا ہے، اس میں حرکت کیسی ہو، اس میں نہضت کیسی ہو، یہ تیسرا مرحلہ۔ حق کیا ہے، راہ حق کیا ہے، راہ حق پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، حرکت کیسی ہونی چاہیے۔ چوتھا مرحلہ، اس راہ حق کو بھی معلوم ہے کہ وہ منزل ہے، وہاں تک جانا ہے، راہ حق کو بھی پہچان گیا، طریقہ بھی معلوم، سلیقہ بھی معلوم، نہضت بھی معلوم، وسیلہ بھی معلوم، مگر اس راہ پر چلنے میں جو مصیبتیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان میں پائیداری نہیں ہے۔ تو چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ استقامت۔ چوتھا مرحلہ ہے اس راہ میں آنے والی تکالیف اور مصائب پر ثابت قدمی۔ یہ چار مرحلے، ان چاروں مرحلوں پہ انشاءاللہ بات ہوگی آپ سے۔ حق کیا ہے؟ پہلے منزل۔ راستہ کیا ہے حق کا؟ دوسرا مرحلہ۔ سلیقہ کیا ہے چلنے کا؟ حرکت کیسی ہونی چاہیے، طریقہ کیسا ہونا چاہیے، نہضت کیسی ہونی چاہیے، تحریک کیسی ہونی چاہیے، اور چوتھا، اب مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بھائی ثابت قدم رہنا، حق کو چھوڑ کے چلے نہ جانا۔ تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی بات ہوتی ہے، محلوں میں بیٹھ کے بات بھی ہوتی ہے، دفتروں میں بیٹھ کے بھی یہی بات ہوتی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط، سب جانتے ہیں، اپنے اپنے طور پہ جانتے ہیں نا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، مگر ساتھ دینے والے کتنے نکلتے ہیں؟ کتنے نکلتے؟ جانتے ہیں کہ باطل ہے، جھوٹا ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، مکار ہے، لٹیرا ہے، دغاباز ہے، سب جانتے ہیں، مگر اتنی ہمت نہیں پاتے اپنے اندر کہ ڈٹ کر ظالم کو ظالم کہہ سکے، اتنی ہمت نہیں پاتے اپنے اندر کہ باطل کو باطل کہہ سکے۔ ویسے تو بڑے بڑے دعوے دار ہیں، حق کی باتیں کرنے والے، اور دوسروں پر زبانی بھی دو دو گز کی کھول دینے والے کہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے، وہ کیوں نہیں کہہ رہے۔ پہلے اپنا سراپا تو دیکھو کہ کتنا تم قرآن کو جانتے ہو اور کتنا حق کو جانتے ہو۔ اپنے مطلب کی بات ہو تو حق یاد آ جاتا ہے، اپنے مطلب کی بات نہ ہو تو، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، برسوں سے ایک جملہ سنتا چلا آ رہا ہوں سب کا، جنگ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، جنگ کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، پھر بعد میں جیو قبر، اس کی دشمنی بھی سب پر آشکار ہے، سب پر آشکار ہے۔ 40-45 سال سے
وہ کتنی دشمنی کرتا رہا. فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے والا وہ، لسانیت کی آگ بھڑکانے والا وہ، دہشت گردوں کو ہیرو بنا کے پیش کرنے والا وہ. ہر ایک کہتا تھا بائیکاٹ کریں بائیکاٹ. جب بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تو 2-3 کے سوا کوئی بھی نہ نکلا، کیونکہ سب کو شوق ہے نام کا اور اپنی مجلس کے اشتہار کا. پڑھ لیجئے 2 دن کے اخبارات. جب اتنا آسان نہیں کر سکتے کہ خبیث کا، میں کسی کے حمایت میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں میں پہلے بھی کر چکا ہوں دوسری جگہ جہاں پڑھتا ہوں، کئی سالوں پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی. جب ایک اخبار کا اور ایک چینل کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ دوسرا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں؟ سوال یہ ہے مجھے دوسروں سے کیا لینا دینا؟ جب وقت آیا کہ اس ملعون کو، جس نے فسادات کی آگ پھیلائی اس ملک میں، فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی، دہشت گردوں کو ہیرو بنا بنا کر پیش کرتا رہا، سب چیختے رہے بائیکاٹ بائیکاٹ. جب عملی میدان کا وقت آیا تو سب پیچھے ہٹ گئے. مگر کچھ ثابت قدم ہیں، جس دن سے اعلان کیا ہے اس دن سے آج تک ان کا کوئی اشتہار جگ میں آپ کو نہیں ملے گا. خود ہی کھلاتے ہو، خود ہی پالتے ہو، پھر آ کے ہم سے شکایت کرتے ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب ایک بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو کر لو. سوائے 4-5 کے کسی نے عمل نہیں کیا، کیونکہ سب کو شوق ہے کہ جب تک اس میں نام نہیں آئے گا میرا یا میری مجلس کا تو مجلس پتہ نہیں ہوگی نہیں. آج بھی تو کئیوں کے نام نہیں ہے، یہ مجمع کہاں سے آ گیا؟ کہیے. میں نے کہا کہ میں اکیلا نہیں، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اور بھی علماء تھے جنہوں نے نہیں بھیجوا اس کو. ابھی سے نہیں، مہینوں سے یہ چل رہا ہے ہمارا کہ جب اس زبان سے کہہ دیا بائیکاٹ تو بائیکاٹ. اب آپ بھی چھوڑ دیجئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. مرتے دم تک کمٹمنٹ ہے ممبر پہ کہ مرتے دم تک اس کا بائیکاٹ. اللہ یہ کہ اس کو کوئی بیچ باچ کے کوئی اور خرید لے وہ الگ بات ہے. اس کے ساتھ اتنا نہیں کر سکتے ہم اور آپ، اتنا اپنے نفس پر ہمیں قابو نہیں، اتنا کنٹرول نہیں کہ سب کے اشتہار آ رہے ہیں میں نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا. ارے بابا نہ کرو، تاکہ ان میں نام آئے جو ثابت قدم تھے، تاکہ ان میں نام آ جائے جو ثابت قدم تھے. لہٰذا میں نے کہا کہ باتیں کرنے والے بہت، دفتروں میں بیٹھ کے، گھروں میں بیٹھ کے، چوباروں میں بیٹھ کے، دفتروں میں بیٹھ کے دوسروں کے خلاف لمبی لمبی زبانیں کھولنے والے بھی بہت. اس وقت ایمان کہاں رخصت ہو گیا تھا جب اہل بیت کی توہین ہو رہی تھی، ڈراموں میں توہین کی جا رہی تھی. اس وقت سب کے ایمان کہاں چلے گئے تھے؟ اس وقت بائیکاٹ کا اعلان کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کیوں نہیں نکلے؟ کیوں سب کو یہ تھا کہ چینل ہمیں بلائے گا نہیں، ہماری خبریں نہیں دے گا، ہماری تصویر نہیں لگائے گا، ہماری فوٹو نہیں لگائے گا، ہمارا بیان بڑا کر کے نہیں لگائے گا. لہذا بہت سارے لوگوں کو میں نے پیغام دے دیا کہ سب کی حدود ہیں، اپنی اپنی حد میں رہو. حد سے آگے بڑھو گے تو اللہ نے ہمیں بھی زبان دی ہے اور عالمی زبان دی ہے. عالمی زبان ہے، عالمی، پوری دنیا میں آواز جاتی ہے ہماری. اور ہمیں اس کا بھی خوف نہیں ہوتا کہ ہمارا گلا گھونٹ دیا جائے گا. گھونٹ دو، ہم سے زیادہ مضبوط آواز آئے گی. ہم لوگ تو وہ ہیں جو مر کے زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور حیرت، ماشاءاللہ، حیرت ان لوگوں پہ ہے. عجیب ہے واقعی. اتنا سستا تو نہ بیچو دین، اتنا سستا تو نہ بیچو ضمیر. جو لائنیں لگا لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو آگے اور درس سن رہے ہوتے ہو. درس نہ گھبرائیے، میں کہہ رہا ہوں. کیوں ڈر رہے ہیں آپ لوگ؟ مت گھبرائیں، گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں میرے سامنے. درس سن رہے ہیں بیٹھ کے، اپنے گریبانوں میں تو جھانکو. سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سامراج کے ہاتھوں میں بکے ہوئے لوگ علماء کے خلاف زبانیں کھولتے ہو.
وہ بھی مجاہد علماء کے خلاف، ابھی جن سے تمہارا واسطہ نہیں پڑا، آرام سے بیٹھے رہو اپنی جگہوں پہ. ابھی تم نے 2 نمبر مولوی دیکھے ہیں، ابھی تم نے علماء حق اور مجاہد علماء کو نہیں دیکھا. ان سے بھڑے زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد. ہم کبھی بھی بنو امیہ کی دشمنی میں بنی عباس کا ساتھ نہیں دیتے. اتنا پیغام کافی ہے سمجھنے والوں کے لیے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. تب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ مضمون کیا ہے، سرخی کیا ہے، شہ سرخی کیا ہے اس اشرے کی، حق کیا ہے. آئیے ائمہ طاہرین کی تحریکوں کا محور ہے حق، مقصد ہے حق. حق کی طرف جا رہی ہے تحریکیں ائمہ طاہرین کی، نہیں، حق کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تحریک. حق کی طرف جا رہے ہیں، محور حق ہے، یا یوں کہیے کہ حق کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جدھر یہ جا رہے ہیں ادھر حق جا رہا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ جدھر یہ جا رہے ہیں ادھر حق جا رہا ہے، اسی طرف حق چلا جا رہا ہے. کیا ہے حق؟ چند روایات کا سہارا لیتے ہیں آج، پھر آیات کی روشنی میں زندگی رہی، کل بڑھائیں گے. اچھا، جو بات جس وقت میرے دل میں آتی ہے اس وقت جانتے ہیں کیوں کر دیتا ہوں؟ اسی لیے کر دیتا ہوں کہ کل کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، زندہ رہوں نہ رہوں، تو جو بات دل میں آ گئی کہہ دو، ریکارڈ تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ یاد تو رکھیں گے ہاں بھی کہنے والا تو کہہ گیا تھا، ہم نہ سمجھے تو اور بات ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے میں کہہ دیتا ہوں اسی وقت یہ بات کہ کل کا تو پتہ نہیں ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. ابھی تو بیٹھا ہوں یہ تو پتہ ہے، لہذا ابھی جو کہنا ہے وہ کہہ ڈالو، پیغام دے ڈالو. خوف مت کھاؤ، خوف اسی کا کھاؤ جس کا خوف کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور کسی سے. سب چلے جاتے ہیں، بس مرنے اور جینے کی ادائیں باقی رہتی ہیں، باقی سب چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا. پہلے والے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بعد آنے والے بھی چلے جائیں گے، بچے گا کچھ نہیں. ادائیں زندگی اور مرنے کی ادائیں باقی رہ جاتی ہیں. آئیے آگے بڑھائیں سلسلے کو روایات کی روشنی. مولائے عارفان، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولائے ابو ذر کہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. مولائے ابو ذر، مولائے سلمان، جبھی تو سلمان ابو ذر میں یہ قوت آئی تھی نا بولنے کی. مولائے ابو ذر فرماتے ہیں اِنَّ قَلِيلَ الْحَقِّ يَدْفَعُ كَثِيرَ الْبَاطِلِ كَمَا أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ النَّارِ يُحْرِقُ كَثِيرَ الْحَطَبِ. مولا فرماتے ہیں کہ بے شک تھوڑا سا حق، قلیل حق، کثیر باطل کو دفع کر دیتا ہے. ان القلیل حق یدفع کثیر الباطل، باطل کتنی ہی کثرت میں کیوں نہ ہو، تھوڑا سا حق اسے دور کر دیتا ہے. تھوڑا سا حق کثیر باطل کو دفع کر دیتا ہے. یدفع کا لفظ ہے مولا کے جملے، لفظ جو ہے یدفع کثیر الباطل، کثیر باطل کو، باطل کی کثرت کو دفع کر دیتا ہے. کیسے؟ مولا خود مثال دیتے ہیں. کما ان القلیل من النار، جیسے کہ ذرا سی آگ، تھوڑی سی آگ، یحرق کثیر الحطب، ذخیرے کو لکڑیوں کے جلا دیتی ہے ذرا سی آگ.
ذرا سی آگ چاہیے نا، لکڑیوں کا ذخیرہ جلا دے گی۔ بالکل تھوڑا سا حق کثرت باطل کو دفع کر دیتا ہے، تھوڑا سا حق۔ اور پھر اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں مولا آگے چل کر، کل غالب بشر مغلوب۔ کبھی آپ کہیں گے نا کہاں ہوا بھائی کثرت غالب آ جاتی ہے، کثرت غالب آ جاتی ہے، کہا نہیں، فتنے اور فساد کے ذریعے سے غالب آنے والا حق نہیں ہوتا، فتنے اور فساد کے ذریعے سے جو غالب آ جائے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی اسی کی شکست۔ کربلا سے بڑی مثال ہے، الغالب بشر مغلوب، شر کے ذریعے سے جو غالب آیا وہ کیا ہوا؟ مغلوب، شکست اسی کا مقدر بن گیا۔ المحارب للحق محروب، اور جس نے بھی حق کے ساتھ جنگ کی وہ شکست خوردہ ہوا، اس کو اس جنگ میں شکست ہوئی۔ الحق سیف علی اہل الباطل، اہل باطل کے سر پہ حق سیف بران ہے، شمشیر بران، کاٹ دینے والی شمشیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی سمجھ میں نہیں آیا کچھ لوگوں کی، تو اب اور آسان ہو جائے گا کہ کیسے، ہم تو یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ باطل غالب آتا ہے، باطل غالب آتا ہے، باطل غالب۔ مثالیں تو بعد میں دوں گا، پہلے ایک اور قول مولا کا ارشاد آپ سماعت فرمائیے، ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد علی محمد۔ من یطلب العزت بالشر یا بالباطل، جس نے بھی باطل کے ذریعے عزت حاصل کر لی، ہوتا نا بعض لوگ باطل راستے اختیار کر کے ہمارے صدر بن جاتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ہمارے وزراء شریف بن جاتے ہیں، اور نہ معلوم کیا 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 بن جاتے ہیں، بنتے نہیں بنتے۔ من یطلب العزت بالباطل، جس نے بھی باطل راستے اختیار کر کے عزت حاصل کی، یذل، یاد رکھنا ذلت اس کا مقدر بن جائے۔ اور 67 سال کی چھوڑیے 1400 سال کی تاریخ اور ہزاروں سال کی تاریخ، یہ 67 سال کی تاریخ تو گواہ ہے کہ بڑی عزت کے ساتھ آیا جو بھی آیا، اور گیا بڑا ذلیل ہو کر گیا، کیونکہ آیا ہی باطل راستوں سے تھا نا۔ سوائے پہلی 2 شخصیتوں کے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور لیاقت علی خان آل اللہ مقامہ کو ہٹا دیجئے، اس کے بعد سے آج تک سلسلہ کیا ہے؟ آتے بڑے تن طراق کے ساتھ ہیں، کیونکہ بے ایمانی سے آتے ہیں، کیونکہ چوری سے آتے ہیں، کیونکہ دھوکہ دہی سے آتے ہیں، باطل راستوں سے آتے ہیں، لہذا ذلت ان کا مقدر۔ اب کسی کے لیے یہ باطل عزت کا سفر تھوڑا سا طویل ہے، کسی کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے۔ یہ مولا کا حکم ہے، یعنی مولا کا فرمان ہے، اٹھا کے دیکھو باطل راستوں سے بنی امیہ نے حکمرانی حاصل کی، کتنے ذلیل و رسوا ہو کر گئے، سب گئے کہ نہیں گئے؟ بنی عباس نے باطل راستوں سے سب حاصل کیا، کتنے ذلیل و رسوا ہو کر گئے۔ اور حق تھوڑا سا بھی ہو کثیر میں باطل آئے گا، کیسے؟ جناب یحییٰ کو شہید کر دیا، سر قلم کر دیا، ایک بھی حمایت میں آواز اٹھانے والا نہ تھا، ایک بھی حمایت میں آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ جناب زکریا کو چیر دیا گیا آرے سے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا معاشرے میں، کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا، بلکہ سب بھاگ رہے تھے، کون لڑے گا ان ظالموں سے، کون لڑے ان دہشت گردوں سے، کون لڑے ان باغیوں سے، کون ان کے مقابلے میں کھڑا ہو؟ سب ڈر گئے نا، اکیلا چھوڑ دیا حق کو، تو کیا حق ہار گیا؟ کیا جناب یحییٰ کی شکست ہوئی؟ کیا جناب زکریا کی شکست ہوئی؟ نہیں، یہ تو آنے والے وقتوں نے بتایا کہ مجھے بتائیے یحییٰ کہ جناب یحییٰ کے قاتل کا نام کیا ہے، جناب زکریا کے قاتل کا نام کیا ہے؟ جو بھی ہے لعنت ہو اس پر، مگر نام تو نہیں پتا نا، نہیں پتا، مگر جناب یحییٰ کا نام کوئی بھولا؟ جناب زکریا علیہ السلام کا نام کوئی بھولا؟ نہیں بھولا نا۔ کیوں نہیں بھولا؟ کیوں کہ اکیلا تھا مگر حق تھا۔ اس لیے کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں، جب دوست نصیحت لے کے آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کون آپ کا ساتھ دے گا؟ بابا ساتھ دو یا نہ دو،
جب پہچان چکے کہ حق یہ ہے، پھر کیسے حق کا ساتھ چھوڑ دیں؟ ہو جائے دنیا خلاف ہوتی ہے، کیا پرواہ اس میں؟ پہلے تو یہ تو یقین ہے نا کہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، چاہے قلیل ہو مگر کثیر پر کثرت پہ غالب آئے گا۔ اور جس نے بھی باطل ذریعے سے عزت لی، وہ کسی بھی شعبے میں ہو، اب اس شعبے کا مفہوم کو آپ پھیلاتے چلے جائیے، کسی صنف کا ہو، کسی شعبے کا ہو، سیاست دان ہو، مذہبی بھیڑیا ہو، دین بیچنے والا مولوی ہو، ہوتا ہے نا، اب ہر طرح کے لوگ ہیں، میں اس لیے کسی کو نہیں کر رہا کہ جو بھی ہو، جتنے بھی ہوں، جس نے باطل طریقے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، یذلو، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ یہ تاریخ بشریت ہے، وہ تاریخ میں ضمیر فروش اور دین فروش ملا کہلائے، علماء کہلائے، ایسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، الحق قلیل، حق چھوٹا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، ومریء، اور کڑوا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کم بھی ہوتا ہے اور کڑوا بھی ہوتا ہے۔ والباطل خفیف وحلو، باطل سبک بھی ہے، ہلکا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے۔ کیا اس لیے لوگ باطل کی طرف جاتے ہیں؟ ایک تو ہلکا ہے، مطلب کسی حکم پہ عمل نہیں کرنا کتنا آسان ہے، ہو گئی نا آسانی کہ بھئی کوئی حکم پہ عمل نہیں کرنا، اور میٹھا بھی ہے کیونکہ بے معنی کا صلہ اسی وقت ملتا چلا جاتا ہے، بے معنی کی اسی وقت، کسی کا کام کیا رشوت پکڑ لی اسی وقت، اسی پر چل رہا ہے نا پورا سسٹم اپنا، ماشاءاللہ اسی پر چل رہا ہے ماشاءاللہ، ورنہ گھروں کے چولہے تو جلیں یا نہ جلیں، وہ بیچاروں کو محلوں کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ ان کا تو بجلی کا بل بھی نہیں آتا نا، مصیبت یہ ہے، ان کو تو کوئی پریشانی ہے نہیں۔ لہٰذا اس لیے جب یہ سسٹم خطرے میں پڑتا ہے، سنو، آپ کس نظر سے دیکھتے ہو مجھے نہیں معلوم، میں جس نظر سے دیکھتا ہوں وہ دکھانا چاہتا ہوں آپ سب کو۔ کیا ہے مسئلہ؟ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ لوٹ مار کا سسٹم نکل رہا ہے ہاتھ سے، جا رہا ہے ہاتھ سے، تو یہ سارے چور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے ابھی تو کل تک بیٹھے ہوئے گالیاں بک رہے تھے ایک دوسرے کو، ابھی تو چینلوں میں بیٹھے ہوئے لڑ رہے تھے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو نہ معلوم کیا کیا کہہ رہے تھے، ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، لوگ سمجھ رہے تھے یہ اس کا بڑا دشمن ہے، یہ اس کا بڑا دشمن ہے، یہ اس کا مخالف ہے، یہ اس کا مخالف ہے، یہ حزب اقتدار ہے، یہ حزب اختلاف ہے۔ جب سسٹم خطرے میں پڑا، ارے کچھ ہوا یا نہ ہوا، 2 پیسے کی ہانڈی ہی تو گئی، اور کیا ہوا؟ خدا کی قسم اتنا ہی تو ہوا، پورا محاورہ میں نہیں پڑھ رہا کیوں میں ممبر سے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، بس اتنا ہی تو ہوا کہ 2 پیسے کی ہانڈی ہی تو گئی، مگر تم سب بے نقاب تو ہو گئے کہ کوئی کسی کا مخالف نہ تھا، کوئی کسی کا دشمن نہ تھا۔ جب تمہارے مفادات خطرے میں پڑے، تم سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر سارے چور اکٹھے ہو گئے۔ بس صرف اتنا سا ہوا، 2 پیسے کی ہانڈی ہی تو گئی، مگر سب بے نقاب ہو گئے، سب کے چہروں سے نقابیں اتر گئی۔ کون ان مظلوم لوگوں کی پشت میں خنجر بھونکتا رہا ہے؟ 67 سال سے کون انہیں لوٹ مار کرتا رہا؟ کون یہ جعلی حزب اختلاف اور حزب اقتدار بنا کے بیچارے لوگوں کو، مظلوم لوگوں کو مظلوم تر کرتا رہا؟
بڑے مظلوموں کی حمایت اور حق کے نعرے لگتے رہے. جب وقت آیا تو سب کے بھید کھل گئے کہ کون کتنا مظلوموں کا حامی ہے, کون کتنا حق کے پیچھے چلنے والا ہے. سب بے نقاب ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ کہلاتی ہیں تاریخی رسوائیاں. اور بڑے خوش ہو گئے یہ چوروں کے گروہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خوب دعوتیں اڑا رہے ہیں, اور اڑاتے رہے کہ دیکھا کیسی مکاری سے, کیسی سازش سے الو بنا دیا ایک بار پھر. اب کی الو نہیں بنایا, اب کی مسئلہ کچھ اور ہو گیا. اب کی الو نہیں بنایا, اب کی تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے. کم از کم ایک قدم تو آگے بڑھ گئی نا قوم. اتنا تو آگے چلی گئی کہ سب کو پہچان ہو گئی کہ چہرے صاف ہو یا ریش مبارک ہو. اب میں کیا عرض کروں کہ محفلیں تو ایک ہی ہیں نا, جام تو ساتھ ہی کھنکتے رہے سب کے. کہ بھئی یہ محفلیں باہر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی بات, مگر خدا کا شکر کہ اس سسٹم کو بچانے کے لیے جو بھی آگے بڑھا, اسی چینلوں نے ان کے کرداروں کی ایسے نقاب کشائی کی, ایسے رونمائی کی کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مدہوشی کے عالم میں بول رہا ہوں یا ہوش میں بول رہا ہوں. اس لیے کہتا ہوں کہ ڈرنے کی کیا بات ہے, ڈرتے کیوں ہو؟ مولا فرماتے ہیں, میرا مولا میرا آقا سید السردار علی ابن ابی طالب فرماتا ہے, جس چیز سے ڈرتے ہو اس میں کود جاؤ. جس چیز کا خوف ہے نا تمہیں, کافی ہے, داخل ہو جاؤ, مت ڈرو. جس سے ڈرتے ہو اسی واقعے میں داخل ہو جاؤ, اسی چیز میں داخل ہو جاؤ جس سے تمہیں خوف ہے. کیوں؟ کہ دو ہی چیزیں ہوں گی نا. جب اس چیز میں داخل ہو جاؤ گے یا کامیاب ہو جاؤ گے یا ناکام ہو جاؤ گے, یہی ہوگا نا. کامیاب ہو گئے تو کیا کہنا, ناکام ہو گئے تو خوف تھا, مر جاؤ گے نا. کہ اس واقعے میں وہ سامنا, مشکل کا سامنا کر کے مرنا بہتر ہے اس خوف کے عالم میں جینے سے جو اس مرنے سے بدتر ہے, جس میں صبح و شام مر رہے ہو کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ ارے کیا ہوگا, سب کچھ تو ہو گیا, کون سا واقعہ رہ گیا جو نہ ہونے والا, جو انہونی ہے. لہذا ایسے ہمیں حق پڑھانے کی کوشش نہ کرو. تھوڑا سا ہم بھی جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. ہاں سیکھنا چاہو گے تو ہم تمہیں سکھا ضرور دیں گے کہ حق کسے کہتے ہیں. ہم سے پوچھو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ حق کسے کہتے ہیں. اپنے مطلب کے لیے سب کچھ یاد آ جاتا ہے, اور ہر ایک کو یاد آ جاتا ہے, ہر ایک کو یاد آ جاتا ہے. اپنے اپنے مطلب کا تھوڑا تھوڑا سا سب نے لیا. وڈیرا شاہی کے لیے بھی آیت موجود ہے, سرمایہ داروں کے لیے بھی آیت موجود ہے, ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی آیت موجود ہے, مزدوروں کے لیے بھی موجود ہے. صدر مملکت نے بھی کچھ نہ کچھ نکال کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ اس کا بھی جب پروگرام ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں ایک آیت پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے پہلے قاری ایک آیت پڑھتا ہے. وزیر اعظم نے بھی رکھا ہوا ہے. سب نے اپنے اپنے مطلب کے لیے کچھ نہ کچھ, آیت نہیں تو لفظ ہی نکال لو, فائدہ ہونا چاہیے. ارے ابھی کل تک تو سب ایک تھے, اب کیا ہوا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مفادات ہیں. یہ کیا ہے؟ مفادات کی سیاست ہے. ہماری سیاست کیا ہے؟ سن لے دنیا. شہید آیت اللہ حسن مدرس کا جملہ دوہرا رہا ہوں, یاد رکھنا, بھولنا مت. سن لو, اقبال سے پہلے, علامہ اقبال سے پہلے آیت اللہ حسن مدرس شہید نے یہ جملہ کہا تھا. علامہ اقبال نے بعد میں کہا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. کہا تھا نا, آیت اللہ حسن مدرس نے کہا تھا, جملہ اب تک سنا رہا, پوری دنیا سن لے کہ ہماری سیاست ہمارا دین ہے, اور ہمارا دین
ہماری سیاست ہے، دین سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری سیاست ہمارا دین ہے، دین کے گرد ہماری سیاست گھومتی ہے، اس سے باہر نہیں ہم لوگ۔ اگر ہمارا دین کہتا ہے کہ اکیلے کھڑے رہو ظلم کے مقابلے میں، تو اکیلے کھڑے رہیں گے، ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ جبھی تو کربلا ہے، ان القلیل من الحق، حق تھوڑا سا ہو، یدفع کثیر الباطل، باطل کثیر کو مٹا دیتا ہے۔ 72 ہی تو تھے، کتنے تھے 72؟ ان 72 نے کیا کیا؟ معاذ اللہ کیا ہار گئے؟ جیت گئے، جیت گئے۔ قیامت تک کے لیے ان کی فتح کا نقارہ بج رہا ہے۔ دنیا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ حسین فاتح عالم ہے۔ دنیا فتح کرنے کے خواب نہ معلوم کتنوں نے دیکھے اور چلے گئے۔ حسین ان میں سے اگر کسی نے کچھ فتوحات بھی کی تو اس کی زندگی تک تھیں۔ حسین نے ایسا فتح کیا اس عالم کو کہ سارے عالم میں حسین کی فتح کا نقارہ بج رہا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کسی کو بھی نہیں ملی کائنات میں جو حسین کو ملی ہے، جو سرحدوں کی پابند نہیں ہے۔ آج جہاں بھی حسین کی رعایا رہتی ہے، حسین کی یاد منا رہی ہے۔ جو بھی حسین کا چاہنے والا ہے، مکتب و مسلک و مذہب سے بالا تر حسین ہے۔ اس لیے آپ سے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ محدود نہ کیجئے، دائرہ اپنا چھوٹا مت کیجئے، حسین سب کا ہے۔ اور پیغام بھی یہی جانا چاہیے کہ حسین سب کا ہے۔ حق سیکھنا ہے تو کربلا آنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے کیوں آتے ہو؟ جب ضرورت پڑتی ہے تو کربلا یاد آ جاتی ہے، اور اس کے بعد باقی زندگی جب جس کو ضرورت پڑتی ہے کربلا کو استعمال کرتا ہے، پھر اس کے بعد نہیں۔ کربلا ایسا مقام ہے کہ یہاں آنے کے بعد پھر واپسی کا نہ سوچو، اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر ختم، پھر کسی در پر جھکنے کی قابل نہیں رہتی یہ پیشانی۔ اب مجھے بتائیے کون سا در ایسا ہے کہ حسین کی چوکھٹ پہ اس پیشانی کو جھکانے کے بعد پھر کہیں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ میری دین، میرا دنیا، میری آخرت، میرا سرمایہ، سب کچھ ہی تو حسین ہے۔ پھر میں کیوں کسی کے جاگے جا کے ہاتھ پھیلاؤں، بھکاری بنوں؟ عزت نفس کا سودا کرو چند روزہ زندگی میں بس؟ نہیں، سر اٹھا کے جینا سکھاتی ہے کربلا، سر اٹھا کے جینا سکھایا ہے حسین نے۔ حسین کے تو بچوں کے سر کوئی نہیں جھکا سکا تھا، جھکا سکا کوئی نہیں جھکا سکا۔ معصوم بچے ہوں، ششماہے ہوں، 5 سال کے ہوں، 8 سال کے ہوں، 13 سال کے ہوں، 18 سال کے، حسرت رہ گئی یزید کو، اور یزیدیت کو آج تک حسرت ہے۔ باطل آخر داغ حسرت میری است، باطل کے نصیب میں ہی، اقبال نے تو کہا نا کہ باطل کے نصیب میں ہی یہ حسرت کا داغ لے کر مر جانا ہے۔ یہ ہے حق زندہ ہے، باطل حسرتوں کے داغ لے کے مر گیا۔ حسرت رہ گئی باطل کو کہ کسی کو جھکا دیتا، نہ جھکا سکا۔ آج پہلی محرم ہے، بس ایک دم زیادہ تسلسل ربط قائم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیتا آپ کا، کیونکہ وقت ایسے ہوتے ہیں ان مجالس کے کہ ایک کے بعد ایک جانا ہے، بس آ گیا مطلب پر۔ پہلی محرم کو ہر سال جو سنتے رہتے ہیں انہیں یاد ہے کہ فرزندان مسلم کی شہادت پڑھتا ہوں، معصوم بچے۔ اور مجھے یہ ایک بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری مجلس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ بڑے شوق سے آتے ہیں، اور جب یہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے، مجھے بڑی ہمت ملتی ہے ان معصوم بچوں سے۔ جب تک یہ معصوم بچے مجلسوں میں آ رہے ہیں نا، بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مستقبل محفوظ ہے۔
اس عمر میں جب کھیلنے کودنے کے دن باہر ہیں، کون بٹھائے بچوں کو مجلس میں لے جا کے، اور مجلس میں بیٹھنے کا محفل وہ گھومنا پھرنا، ٹی وی دیکھنا، اور طرح طرح کے وہ فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب اور کیا مصیبتیں آج کے دور میں ہیں، اس میں تمہارے ان معصوم بچوں کا مجلسوں میں آ کر بیٹھنا زندگی کی علامت ہے۔ زندہ قوم زندہ، کوئی نہیں مار سکتا تم کو، تمہارا مستقبل محفوظ ہے۔ جب تک مجلسوں میں یہ معصوم بچے آ کر شوق سے بیٹھ رہے ہیں نا، تمہارا مستقبل محفوظ ہے۔ کیوں آتے ہیں یہ بچے؟ اور یہ کیوں ہے کہ میں ہمیشہ پہلی کو یہی پڑھتا ہوں کہ پہلے دن ہی بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسلم کے ساتھ بھی بچے تھے، حسین بھی کربلا میں بچوں کو لائے تھے، زندگی رہی کل پڑھوں گا کربلا کا، لیکن اب یہ 2 بچے، باپ شہید ہو گیا، اور کس بے کسی اور بے چارگی کے عالم میں شہید ہوا کہ کل تک نعرے لگا کر پیچھے پیچھے دوڑنے والے لوگ جب برا وقت آیا، سخت وقت آیا، کڑا وقت آیا، چھوڑ گئے، مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہی دعویٰ تھا حق کو پہچاننے کا، یہی دعویٰ تھا حق کا ساتھ دینے کا، مشکل وقت آیا چھوڑ گئے، بچے اسیر ہو گئے، زندان بھی زیر زمین زندان، تہ خانے میں قید ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، آخر آپس میں طے کیا۔ عجیب بات یہ کہ میں تقریباً کوئی 27-28 سال سے مسلسل یہ مسائل پڑھتا ہوں ان تاریخوں میں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر مرتبہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، نہیں سمجھ۔ یہ معجزہ ہے شاید اسی مصائب آل رسول کا، مصائب حسین کا، کہ کبھی بھی وہ بوسیدگی ان میں نہیں ہوتی، پیدا نہیں ہوتی، تازگی رہتی۔ بچوں نے مشورہ کیا، داروغ زندہ سے آ جائے کھانا لے کے، کچھ بات تو کی جائے۔ آخر داروغ زندہ شام کو آیا، کھانا رکھ کے جانے لگا، آواز دی بڑے بھائی نے، ابراہیم ہے بڑے بھائی کا نام، چھوٹے بھائی کا نام ہے محمد، کہ بھائی ایک بات سنتا جا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ داروغ زندہ نے، سپاہی نے، وہ ڈیوٹی ہے، ان کو کھانا دے دیا کر، شام کو کھانا بھی ایک وقت بس شام کو دے دیا کر، باقی تالا لگاؤ چلے جاؤ۔ اب اسے سوال جواب ہوتے ہیں، محمد عربی کو پہچانتا ہے؟ بچوں کیسی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو، صبح شام گواہی دیتا ہوں پیغمبر کی رسالت کی۔ اچھا یہ بتا، کیا ان کے بھائی علی کو بھی جانتا ہے؟ کہتا ہے بچوں، علی ابن ابی طالب رسول کا بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، میرا سید و سردار بھی ہے، میں جانتا ہوں علی کے بارے میں۔ اچھا جعفر اور عقیل کو بھی پہچانتا ہے؟ حیران ہو کر وہ کہتا ہے کہ بچوں تم مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو، تو خانوادہ رسالت ہے۔ جانتا ہے ہم اسی عقیل کے پوتے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، کوفیوں نے بے وفائی کی ہے ہمارے بابا کے ساتھ، بابا شہید کر دیا، ہم زندان میں، ہم خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ، رسول ہمارا جد، علی ہمارا جد، جعفر طیار ہمارے جد، عقیل ہمارے جد۔ بس یہ سننا تھا، قدموں میں سر رکھ دیا اس کو، بچوں تم نے مجھے اب تک بتایا کیوں نہیں تھا؟ شہزادو تم آزاد ہو، کھلا ہے دروازے زندان تمہارے لیے، جاؤ اور کوشش کرو کہ صبح سے پہلے کوفے سے نکل جانا، دن کی روشنی میں پکڑے گئے تو ابن زیاد ضرور تمہیں قتل کرا دے گا۔ جب جانے لگے تو پھر روک لیا بچوں کو، ایک بات سنتے جاؤ، دیکھو مجھے یقین ہے کہ میں مار دیا جاؤں گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا، میں زندہ نہیں بچوں گا، مگر بچوں مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو، میری شفاعت کرو۔ کتنا یقین ہے اسے ان بچوں کی شفاعت پر، میری شفاعت کرو۔ مسلم کے بچوں نے ہاتھ پکڑ کر کہا اطمینان رکھ، وعدہ رہا تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھے۔ خوش ہو گئے، بچوں کو دعائیں دی، زندان کا دروازہ کھول دیا، بچے نکل گئے، مگر مقدرات کچھ اور بہریر ہے نا، مقدرات میں کچھ اور ہے، لہٰذا رات بھر بھٹکتے رہے، ناکے جگہ جگہ لگے ہوئے، نکل نہیں سکے شہر سے باہر بچے۔ فجر کا وقت ہوا، ایک درخت کے نیچے نماز پڑھی اور فوراً اوپر چڑھ کے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ دن یہی گزاریں گے، رات ہوگی پھر کوشش کریں گے۔ زن حارث کی کنیز آئی پانی بھرنے کے لیے، جوہر میں دیکھا 2 چاند سے چہروں کا عکس، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی،
حیران ہو کر کہتی ہے اتنے حسین چہرے میں نے اس سے پہلے کوفے میں نہیں دیکھے، آخر کس مملکت کے شہزادے ہیں دونوں؟ پکار کر کہتی ہے بچوں مت ڈرو، نیچے آ جاؤ، تمہیں امان ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی، تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے؟ وہ بچے کہتے ہیں مومنہ ہمیں مدینے کے راستے پر ڈال دیں، کوفیوں نے بے وفائی کی، ہمارا بابا مسلم قتل کر دیا گیا، مسلم کے بچے۔ یہ سن کر پریشان ہو کر کہتی ہے شہزادوں تم دن کی روشنی میں نہیں نکل سکتے، میری مالکن محب اہل بیت ہے، وہاں لے جاتے شاید کوئی راستہ نکالے۔ جلدی جلدی دونوں شہزادوں کو لے کر آئی، زوج حارث کو احوال بتایا، زوج حارث خوش ہو گئی، بچوں سے کہتی ہے اطمینان رکھو، اب تم محفوظ مقام پر ہو، محفوظ جگہ پر ہو، اطمینان رکھو، اب کچھ نہیں، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس کے ہاتھ بھیج دو۔ نہ معلوم کتنے دن سے بچے قید میں تھے، مجھے کوئی صحیح تاریخ نہ کسی تاریخ میں لکھا ہے نہ کسی روایت، قید خانے کا ذکر ہے۔ بچوں کو نہلا دھلا کر نئے لباس پہنائے، اپنے ہاتھ سے غذا تیار کر کے کھلاتی۔ جب شام ہوئی تو اتنا اہتمام کیا کہ اس کوٹھی میں لے گئی کہ میرا شوہر حارث ابن زیاد کیا ملازم ہے، اس کا سپاہی ہے، مجھے ڈر ہے اس سے کہ انعام کے لالچ میں کہیں تمہیں ابن زیاد کے حوالے نہ کر دے، رات اس تاریک کوٹھی میں گزار لو، یہاں کوئی نہیں آتا، صبح ہوتی میں تمہیں مدینے بھجوانے کا انتظام کر دوں۔ دونوں بچوں کو بند کر دیا، باہر سے قفل لگا دیا۔ رات ہوئی، حارث دیر سے آیا، سبب پوچھا دیر سے آنے کا، کہا کہ زندان سے مسلم کے بچے فرار ہو گئے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا، بچے پکڑے، دن بھر ڈھونڈتا رہا مگر ہاتھ نہیں آیا۔ یہ بی بی کہتی ہے کیوں اللہ رسول کی دشمنی مول لیتا ہے، چھوڑ ان بچوں کا پیچھا، کھا پی کے سو گیا۔ ادھر رات کے ایک پہر میں چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلا کر کہتا ہے بھائی اٹھو، بھائی اٹھو۔ بڑا بھائی اٹھا، کیا بات ہے؟ کہا بھیا میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، ان کی زیارت کی، ہمارے بابا مسلم ان کی خدمت میں ہیں، خدا کے رسول پوچھ رہے ہیں مسلم بچوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ ہمارے بابا نے رو رو کر کہا ہے اے خدا کے رسول میرے بچے ظالم کی قید میں۔ رسول نے بابا کو گلے سے لگا کر کہا ہے مسلم اطمینان رکھو، بس اب کچھ دیر میں تمہارے بچے تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں بچوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر رونے لگے، گریے کی صدائیں بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار اٹھائے، کہتا ہے بچوں کے رونے کی آواز میرے گھر سے آ رہی، روکنا چاہا مومنہ نے کچھ بہانے کر کے مگر نہیں رکا، تلوار لے کر آگے بڑھا، اسی کوٹھی پر آ کے قفل پہ تلوار مار کے قفل کو توڑا، ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا، دیکھا دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے لپٹے ہوئے رو رہے۔ اس ملعون نے کوٹھی میں داخل ہوتے ہی ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا، سر اور چہرہ لہو لہان ہو گئے۔ میں تشریح نہیں کر سکتا کہ کہاں کہاں سے لہو، دندان مبارک شہید ہو گئے، ناک سے کان سے، اتنا مارا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، لہو لہان کر دیا۔ تو میں دن بھر تم کو ڈھونڈتا رہا، میرے گھر میں چھپے رہے۔ پھر اس ملعون نے رسی سے باندھا ہے دونوں کے پیروں کو، گھسیٹتا ہوا نکلا کہ ضرور قتل کروں گا تم دونوں کو۔ یہ مومنہ پیچھے پیچھے فریاد کرتی جا رہی ہے کہ میں نے انہیں امان دی تھی، خدا کے لیے چھوڑ دے، تجھے انعام دوں، اپنا مہر معاف کرتی ہوں، انہیں چھوڑ دے، مگر یہ نہیں مانا۔ آیا نہر کوفہ میں لے کے غلام کو حکم دیا ان کے سر قلم کر دو، غلام آگے بڑھا، بڑا بھائی کہتا ہے کیا قوم حبشی سے ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ کہا کیا بلال حبشی کی قوم سے ہے؟ کہا ہوں، مگر تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ بچے کہتے کہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن سنا ضرور ہے کہ بلال ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا۔ اتنا سننا تھا، کہا کہ تم خانواد رسالت کے چشم و چراغ ہو؟ کہ ہاں، ہم رسول کے بھائی عقیل کے پوتے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا، غلام نے تلوار پھینکی اور دوڑا نہر میں چھلانگ لگا دی کہ ظلم نہیں کر سکتا۔ بیٹے کو حکم دیا ان کے سر قلم کر، بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا خبردار دودھ نہیں بخشوں۔
اب یہ خود آگے بڑھا، اس نے تلوار کا وار کیا، مومنہ نے اپنے آپ کو گرا دیا بچوں پر، زخمی ہو کر ایک طرف گری، شانے پر اس کے تلوار کا وار لگا۔ اب بچوں نے دیکھا کہ بس شہادت کا وقت آ گیا۔ سب بچے غور سے سنو، مسلم کے بچوں نے جو پیغام دیا وہ سنو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس سے کہتے ہیں جب شہادت کا یہ بولیں کہ اچھا اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بچوں نے نماز شروع کی، ادھر سجدے میں سر گئے، بڑے بھائی کے سر پہ گردن پہ تلوار کا وار کیا، ایک ہی بار میں سر تن سے جدا ہو گیا ننھے سے بچے کا۔ تھیلا اپنے ساتھ لایا تھا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو نہر کے حوالے کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے کروٹیں لینا شروع کی، بڑے بھائی کے خون میں تڑپتا جاتا ہے، چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا۔ بڑے بھائی کا جسم سطح آب پر ٹھہر گیا، پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا۔ بس ادھر یہ کروٹیں بدل رہا ہے، اس ملعون نے دوسرا وار کیا، چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ سر اپنے پاس رکھا، تھیلے میں ڈالا، جسم کو لہروں کے حوالے کیا، دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے تہے آپ بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی، کچھ کسان گزر رہے ہیں، دیکھا کوئی بی بی بیٹھی ہے، کوئی بی بی بیٹھی ہے ساحل، رو رہی ہے، بین کر رہی ہے۔ یہ کسان رک کر پوچھتے ہیں بی بی کیا کوئی تیرا سامان گر گیا؟ قیمتی تھا۔ یہ بی بی کہتی ہے ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے تھے، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکال دو۔ کسان نہر میں اترے، دونوں بچوں کے لاشیں نکالے، دیکھا کہ وہ بی بی کبھی ایک کے سینے پہ سر پٹکتی ہے، کبھی دوسرے کے، سر نہیں ہے لاش میں، بے سر کے لاش، رو رہے اور روتے روتے ان کسانوں سے کہتی ہے تم نے میری مدد کی، تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں قیامت کے دن شفاعت کروں۔ حیران ہو کر وہ کسان کہتے ہیں بی بی آپ کون ہیں جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دے رہی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اس سیاہ پوش بی بی نے کہا کہ میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں۔ بس آخری جملہ سن لو عزادارو، اس لیے میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ انصاف سے بتاؤ کہ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے فاطمہ ہو، عباس کے شانے کٹے فاطمہ ہو، علی اصغر کے گلے میں تیر لگے فاطمہ کربلا میں ہو، کربلا میں جو شہید گھوڑے سے گرے اس کے سرہانے فاطمہ ہو، حسین کا گلا کٹے فاطمہ ہو، بلکہ فاطمہ کی آغوش میں حسین کا سر ہو جب قطع کیا جا رہا ہو۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ کربلا میں ہر ایک کے لاشے پر آنے والی فاطمہ یہ کیسے گوارا کرے گی کہ مسلم کے بچے قتل کر دیے جائیں اور وہ ان کا ماتم کرنے کے لیے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔